وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عبد الحنان، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ بات یہ ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے، نہ ہی یہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے اور نہ ہی کسی مقتدر عالم دین کے اہل حدیث کے پاس بیٹھ کر اس نے کچھ پڑھا ہے۔ تو جنرلی جیسے چند اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے اور بعض ناسبی یا اس طرح کے شیعہ حضرات جو ہیں ان سے یہ متاثر ہو کر اس طرح کی باتیں تقریریں کرنے لگ گیا ہے۔ تو اکابر علماء کو تو چونکہ وہ نیٹ پر یا ایسی چیزوں پر زیادہ بیٹھتے نہیں اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے جو نیٹ کے اوپر ان لوگوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ کھل کے باتیں کچھ تھوڑی تھوڑی علماء کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ بالکل جاہل آدمی ہے۔ عربی عبارات اگر اس کے سامنے کوئی کتاب بغیر اعراب کے رکھ دی جائے، مجھے نہیں امید کہ یہ کوئی ایک دو لائن بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ مترجم اردو چند کتابوں کا مطالعہ کر کے اور ادھر ادھر کی باتیں جوڑ جاڑ کے تو اس نے یہ زبان درازی کرنا شروع کی ہوئی ہے۔ تو علماء اکابرین مفتیان تو ایسے لوگوں کے خلاف کتابیں لکھتے شائع کرتے ہیں جو کچھ علم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی علم کی صف کا تو بندہ ہی نہیں ہے جس کی، لیکن چونکہ نیٹ ایک ایسا جو ہے نا وہ مقام ہے جہاں پر عام لوگ نہیں بیٹھتے، نوجوان طبقہ زیادہ اس کو استعمال کرتا پڑتا اور منٹوں میں بعد ادھر کی ادھر اڑا دیتے ہیں۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف پہلے ہی اپنے آپ کو منسوب کرتا، ان کا شاگرد ہوں۔ ان کا بیان بھی مجھے کسی بھائی نے بھیجا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط آدمی ہے، یہ خواہاں علماء کو بدنام کرتا۔ میں نے ایک دن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے جو ساتھی ہیں حافظ شیر محمد صاحب، جن کو سب کچھ وہ اپنا مدرسے کا دے کر اس دار فانی سے گئے ہیں، پوچھا کہ کیا یہ محمد علی مرزا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد ہے؟ تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں ہاں ٹیلی فونک شاگرد ہوگا، یعنی وہ لوگ جو کبھی کسی سے کوئی ٹیلی فون پر مسئلہ پوچھ لیا اور پھر اس مسئلے کی آڑ میں آگے پھر ایسے لوگوں کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنے لگ گیا کہ یہ مجھے جیسے بہت کچھ پتہ ہے، دو چار حدیث کی علماء سے تخریج پوچھ لی اور پھر اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ روایت ہے، اس میں فلاں راوی ہے اور اس میں یہ حقیقت میں نہ وہ علم رجال سے کوئی واقف ہے نہ اس کا علم دین کے ساتھ کوئی مس اور تعلق ہے، تو خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت محسوس آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی کوئی فتویٰ تحریری صورت میں بھی جاری کر دیں گے جو تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر ان کے طرف سے جو 3 جھوٹے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے، میں انشاءاللہ ان کے علمی جوابات دوں گا۔ ان کی طرف سے جو 3 کامنٹس میرے بارے میں آئے۔ کامنٹ نمبر 1، یہ انجینئر محمد علی مرزا علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، اس نے صرف اردو کتابیں پڑھ کر علم حاصل کیا ہے، جاہل ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اس کے خلاف ہم فتویٰ بھی دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو بھائیو، اس کے جواب میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا، مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کے ساتھ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کہ آپ کی اگر یہ منطق اور لاجک مان لی جائے تو کوئی بھی اپنا مکتبہ فکر نہ بدلے۔ اگر آج ہزاروں لوگ ہماری دعوت کی وجہ سے کتاب و سنت کے منہج پر آ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے علماء کی اندھی پیروی نہیں کی بلکہ خود کتاب و سنت کو پڑھا ہے، ورنہ تو کوئی اگر اپنے مولویوں کے پیچھے لگے تو کب حق بات قبول کرے۔
تو اس کا علمی جواب میری طرف سے سن لیں، وہ یہ ہے کہ بھائیو، اسلام میں ہمیشہ ریفرنس سے بات ہوتی ہے، اور میں جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہوں تو ریفرنس کے ساتھ کرتا ہوں۔ انگلش میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ڈکشنری از آلویز اتھارٹی۔ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ ہیں یا BOT بٹ ہیں، یہ ڈکشنری آکسفورڈ کی فیصلہ کرے گی۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ پرائمری سکول کا اگر آپ کو آگے کہتا ہے کہ مفتی صاحب، مفتی مبشر صاحب، قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف، تو مفتی مبشر صاحب کیا اسے یہ کہیں گے کہ بیٹا ڈگری لے کر آؤ؟ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی آیت دیکھیں، اور آیت دیکھ بھی لی اور بات نکل بھی آئی، اور پھر وہ یہ کہیں کہ بیٹا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ تو ایسے اگر کوئی مفتی ہے تو اس کو تو پھر اپنے اسلام کی فکر کرنی ہوگی اگر وہ ایسا کرتا ہے۔ میں ایک سپوزیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور انہی کے علماء اور عوام یہ بات کرتی ہے، جس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا، جس کی تصدیق بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا جو تجھے 3 راتوں تک اے ابو ہریرہ ملتا رہا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے۔ تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر شیطان بھی سچی بات کرے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کی تصدیق کرو۔ تو اگر یہ مفتی صاحب مجھے زیادہ سے زیادہ بھی کوئی ٹائٹل دے دیں گے تو شیطان کا دیں گے، تو میرے ریفرنسز کو دیکھیں، حق بات کو قبول کریں، ورنہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلہ پوچھتا رہے گا، اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آئے گی؟ اسی طریقے سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع جب صرف اپنے اپنے مقابلے فکر کے مولویوں سے مسئلے پوچھیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے اور کسی کے اندر کیا خوبی موجود ہے؟ وہ تو اپنے اپنے مسلک کی ڈگریوں کی طرف اور ان کے علماء کی طرف دعوت دیں گے۔ لہذا اب اس حوالے سے میری طرف سے ایک الزامی جواب بھی ہے اینٹی وینم کے طور پر، جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں، کہ اگر یہی لاجک مان لی جائے مبشر احمد ربانی صاحب کی، تو ان کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثر لوگ وہی ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کا اردو میں ترجمہ پڑھ کر سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کا جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے۔ اگر یہ اس وقت اپنے بریلوی، دیوبندی یا شیعہ علماء کی بات مانتے اور ڈگریوں کے پیچھے چل پڑتے تو وہ کبھی بھی حق بات قبول نہ کرتے۔ تو ان تک تو نہ رہے نا بھائی۔ اب یہ تو نہیں کہ بخاری اور مسلم میں آپ نے رفع الیدین کی حدیثیں تو ماننی ہے، اور جو بخاری اور مسلم کے اندر بنو امیہ کی بدماشیوں کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کی اور یزید کے جو برے کارنامے آئے ہیں وہ آپ نے نہیں ماننے۔ جنہوں پنجابی جیسے کہنا میٹھا میٹھا ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، اس کو وہ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری اکثر کہا کرتے تھے دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا کرو۔ تو یہ اکثر علماء جو ہیں وہ دوغلی پالیسی کا شکار ہوتے ہیں، اپنی باری آئے تو بخاری مسلم جب اپنے خلاف بات آ جائے تو نہیں نہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں یہ باتیں پتہ چلیں۔ اب میرا ان سے مبشر احمد ربانی صاحب سے سوال ہے، یہ کہتے ہیں جی اردو کتابیں پڑھ کر، یہ جو اردو کتابیں علماء نے لکھی ہیں، خود مبشر صاحب بھی اردو میں فتوے لکھتے ہیں، تو یہ کیا مال کمانے کے لیے لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا تو موقف یہ ہے کہ ہر بندہ پہلے خود عربی سیکھے اور پھر وہ مسئلے حل کرے۔ تو یہ کتابیں قرآن کے ترجمے، حدیثوں کے ترجمے، کیا علماء نے اپنے پرسنل نوٹس بنائے ہیں؟ اگر نوٹس بنائے تو اپنے پاس رکھیں، اور اگر انہوں نے پبلک کے لیے لکھے ہیں تو پھر پبلک تو وہی بات کر رہی ہے جو آپ نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہی۔ تو آپ ان کا ترجمہ تو نہیں، آپ اپنا ترجمہ تو مانیں۔ تو یہ بات کرنا کہ اردو کتابیں پڑھ کر، تو اگر یہ پھر سیدھی طریقے سے ڈکلیئر کر دیں کہ ہم نے دنیا کا مال کمانے کے لیے یہ اردو کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، آپ کے لیے نہیں کیے، تو یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی بات اپنے گاٹے فٹ ہو جائے تو انسان پھر ان چیزوں سے وہ ویل کو انوینٹ کرنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، اب میں تو اسی طریقے سے مبشر ربانی صاحب سے کہوں کہ آپ کہاں کے محدث ہیں؟ امام بخاری کی تو سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، آپ بھی اپنی پوری سند پوری کریں اور اس میں جتنے راوی ہیں ان کا تعارف لکھیں۔ تو آپ مجھے بخاری مسلم سے حوالہ نہ دیں بلکہ ہر حدیث اپنی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ تو آج کے بھی جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، مفتی تو کیا ہے؟ نقال ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی، فقہ کی ٹرم ہے۔ نقال وہ ہوتے ہیں جو نقل کرنے والے ہوتے ہیں، ہم سب بھی نقال ہیں، کتاب و سنت سے دلائل کو نقل کرتے ہیں، ہماری اپنی سند تو کوئی نہیں پہنچتی وہاں تک۔ ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے، ہاں امام بخاری روایت کر رہے ہوتے ہیں، ہم نقال ہیں،
बुखारी से, मुस्लिम से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, निसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद और अल-मुत्ता इमाम मालिक से नकल करने वाले लोग हैं। और यही हमारा भी हाल है, और हमारे आज के बड़े बड़े मुफ्तियों का भी और बड़े बड़े उलमाए अरब का भी, तमाम मकातबे फिक्र के उलमा है नकाल ही है, वो नकल ही कर रहे हैं उन किताबों के साथ। तो लिहाजा इनको कोई ज्यादा सुपरियॉरिटी हासिल नहीं हो गई है इस हवाले से कि वो ये समझते हैं कि हमारे पास कोई डिग्री आ गई हैं और हमारे पास अब अथॉरिटी है कि किसी के लिए गुमराही का फतवा लिख दें। कमेंट नंबर 2 मुबशर अहमद रब्बानी साहब का, वो कहते हैं ये पहले अपने आप को शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब करता था, अब बदल गया है। वही बात है कि अगर किसी के मदरसे की डिग्री भी ले लो ना, अगर, और बाद में उनके खिलाफ बात कहते हैं डिग्री तो साड़ी सी बदल गई, भाई फिर डिग्री का केड़ा फायदा सानू, जो तुम्हारे खिलाफ गल की थी तो फिर तुसी कहना डिग्री नहीं असी ऑन कर दे। अच्छा, तो अब बदल गया है और ये कहता है मैं उनका शागिर्द हूं। मैंने जब हाफिज शेर मोहम्मद साहब से पूछा, जिनको शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह अपने बाद सब कुछ देकर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो टेलीफोनिक शागिर्द होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज शेर मोहम्मद साहब से मेरा अभी भी राब्ता मौजूद है। मैंने कब ये दावा किया है कि मैं शेख जुबैर लिज़ई साहब का शागिर्द हूं? हाँ, वीडियोस के एतबार से, किताबों के एतबार से तो मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं। डॉक्टर इसरार साहब मेरे उस्ताद हैं, जावेद अहमद गामदी साहब मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे उस्ताद हैं, गुलाम रसूल सईदी साहब मेरे उस्ताद हैं, इलियास कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, अगर वीडियोस की और किताबों की रेफरेंसेस की बात करते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना फख्र यही बताता हूं कि मैंने किसी फिरके के मदरसे की डिग्री नहीं ली हुई है, बल्कि किताब और सुन्नत के दलाइल के साथ बात करता हूं। तो ये तो मेरा फख्र है। मैंने क्यों अपने आप को किसी की तरफ इस हवाले से मंसूब करना है कि मैंने उसके मदरसे से कोई डिग्री हासिल की है। लिहाजा ये बगैर तहकीक के मुफ्ती मुबशर रब्बानी साहब ने मुझ पर बिल्कुल इल्ज़ाम लगाया है झूठा, और अल्लाह ताला ही क़यामत वाले दिन इनको इस मामले में पूछेगा अगर इन्होंने तौबा ना की और मुझसे माफ़ी ना मांगी ऑफिशियली। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और हस्ती की तरफ मंसूब नहीं किया। हमेशा बात होती है किताब और सुन्नत के दलाइल के साथ। बल्कि आज से 1.5 साल पहले मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड है शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह एक हक गो आलम दीन 23 नवंबर 2013 को, वो 2.5 घंटे की वीडियो है जिसमें शेख साहब के अपने वीडियो क्लिप्स हैं, उनकी किताबों के हवाले दे के मैंने कई ऐसे मौक़िफ़ उनके बयान किए हैं जो आजकल के अहले हदीस उलमा के उनके खिलाफ हैं। और उसमें मैंने क्लियर कट उसके मुकदमे में क्लियर किया है कि अगर किसी को इबहाम है तो वो क्लियर कर ले कि मैं शेख जुबैर लिज़ई साहब का कोई बाकायदा शागिर्द नहीं हूं, ना मैंने उनके कोई मदरसे से तालीम हासिल की है। मेरा सारा जो सारे का सारा एसेट है वो उनकी वीडियोस और उनकी किताबें हैं जो वो लिख कर गए हैं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कट इसको डिक्लेयर किया। और यहां पर मैं एक और क्लैरिफिकेशन भी अपने हवाले से दे दूं कि मैं उनका कोई बाकायदा शागिर्द नहीं हूं, ना उनके पास कोई तालीम हासिल की। मेरे पास सारा एसेट जो है वो उनकी वीडियोस हैं, उनकी किताबें हैं, और उनसे जो मेरी टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ करती थी, और उसके अलावा जो मैं खुद भी तहकीक किया करता था और उनके साथ डिस्कशन करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह कई बातें मुझे उनकी वजह से पता चली और कई बातें उनको मेरी वजह से पता चली। लिहाजा मैं उनका कोई मुकल्लिद नहीं हूं। उनकी हक गोई जो है इंशाअल्लाह ताला उसको मैं डिफेंड करूंगा, और जहां जहां पर मुझे उनसे इख्तिलाफ है वो मैं वक्तन फवक्तन बताता भी रहता हूं। अब इस डिक्लेरेशन के बाद भी अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो हम उससे यही कहते हैं कि वो अल्लाह से डरे और कुरान की उस आयत की तरफ रुजू करे, लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। और अगर इसमें वो कहता है जी मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, तो वो गलतफहमी भी कबूल नहीं की जा सकती। आज से 1.5 साल पहले मैंने ना आज तक अपनी निजी महफिल में ना किसी वीडियो रिकॉर्डिंग में ये दावा किया कि मैं शेख साहब का शागिर्द हूं। तो आपने बगैर तहकीक की बात की तो सुन लें, सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 6 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक आपके पास खबर लेकर आए ऐ ईमान वालों तो तहकीक कर लिया करो कि वो खबर सच्ची भी है कि नहीं। और बगैर तहकीक के इतना बड़े मुफ्ती साहब इस किस्म का एक्ट करें कि एक बंदे के बारे में इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल करें तो शर्म तो करनी चाहिए। सही मुस्लिम में हदीस है, ऊपर तले 3 तुरुक है सही मुस्लिम के मुकदमे के अंदर, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो बगैर तहकीक के सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। झूठा होने के लिए
تو ایسے شخص کو جھوٹا ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو شخص بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، والعیاذ باللہ تعالی۔ کامنٹ نمبر 3 جو مبشر احمد ربانی صاحب نے میرے بارے میں کیا ہے، اب سنیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بعض ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر ایسی تقریریں کرنا شروع ہو گیا ہے، ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر میں نے ایسی تقریریں کرنی شروع کر دی ہیں۔ میں ناسبی اور شیعہ سے متاثر نہیں ہوا، قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم سے متاثر ہوا۔ آپ تو صرف رفع الیدین تک متاثر ہوئے نا، میں نے پوری بخاری پڑھی ہے الحمدللہ، اور مکاتب فکر کے اس کنویں سے باہر نکل کے، ٹھیک ہے، جب تک ہم کنویں میں تھے اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا باہر کتنی بڑی دنیا ہے۔ تو ہم تمام بھائیوں کو دعوت کریں گے کہ اپنے اپنے مکاتب فکر کے کنووں سے باہر نکلیں، اور باہر بہت بڑی دنیا ہے جس میں آپ کو کتاب و سنت کے دلائل پتہ چلیں گے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ علم کا میدان ہے اور اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے، کتاب اللہ اور سنت کے اندر وہ بات آئی ہے، تو بھئی اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بریلوی کہ جی آپ قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں، مجھے برا لگتا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ قرآن کی آیت تو پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے کوئی کہے کہ جی وہ جامعہ ترمذی میں جو حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں حج تمتع پر پابندی لگائی تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی، تو آپ یہ ایسی باتیں نہ کریں، اس میں مجھے حضرت عمر کی توہین کی بو آتی ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے دماغ کا علاج کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، تو یا پھر آپ مان جائیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی اور ہستی کے لیے جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مسئلہ شیعہ یا ناسبی حضرات، ناسبی کہتے ہیں جس کے دل میں سیدنا علی کا بغض، اور شیعہ یا اس کی بھی آپ سمجھ لیں سب سے ورسٹ فارم رافضی وہ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لعنت کرتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوا۔ آپ کی آسانی کے لیے مبشر صاحب آپ عالم دین ہیں الحمدللہ، میں نے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اپنا مقدمہ لکھ کر پیش کیا ہے۔ جسے شوق ہے نا تو میرے یہ ریسرچ پیپر کا جواب دے جو میں نے لکھا ہے۔ یہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 5A ہے، اہل سنت پاک.com پر موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں یہ چھپتا ہے، صرف 4 صفحے ہیں، 2 ورقے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ میں تو رافضیوں کے خلاف بھی لکھا ہے، ناسبیوں کے خلاف بھی لکھا ہے، یزیدیوں کے خلاف بھی لکھا ہے۔ اور یہ دوسرا ریسرچ پیپر ہے میرا، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں۔ اکثر احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہے، اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور اردو کے اندر بھی ہے، یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے۔ تو یہ آپ پڑھیں، علم کے میدان میں آئیں، جذبات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، علم کے میدان میں آئیں اور الحمدللہ ان باتوں کا جواب دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب یہ نہیں کہنا کہ جی گلاں تے صحیح نے پر کرنیاں نہیں چاہیے دیاں۔ ہمارے بھی یہاں حنفی بھائی کہتے ہیں جناب لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، آپ رفع یدین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لوگوں نماز پڑھائیں، رفع یدین کو چھوڑیں۔ تو جس کو جو بات بری لگتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس قسم کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی یہاں پر کلیئر کر دوں، مجھے تو کبھی ان ٹاپکس کی کبھی علی بے نہیں پتا تھی، یہ تو آپ کے مکتب فکر کے ایک بڑے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009-10 کے اندر وہ یزید کے اوپر قسطنطینیہ کی بشارت فٹ کی، امام ابن تیمیہ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بالکل غلط طریقے سے، تو میں نے ان کے جواب میں جب تحقیق کی، یہ پمفلٹ تو میں نے اس وقت لکھا تھا، ان کو انگلش میں ای میل بھی کی تھی۔ اب الحمدللہ ان کا بیٹا جو ہے وہ میرے ایک ویڈیو سننے والے اسٹوڈنٹ ہیں، قاسم بھائی، راولپنڈی کے اندر، وہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا فارق نائک پڑھتا ہے امام محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض میں، ان کے ہاتھ میں بھی دیے ہیں یہ پمفلٹ، ان کے گھر تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اس چھوٹی عید کے اوپر۔ ہم تو پازیٹیولی بات پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے یہاں پر ایک ریسرچ سینٹر کے ہی اشرف محمدی صاحب آئے تھے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد، تو میں نے ان کے ہاتھ میں بھی یہ پمفلٹ دیے تھے۔ تو ہم پازیٹیولی یہ بات پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ بات کہی اس وقت تو کسی اہل حدیث عالم نے ان کا رد نہیں کیا، نہ انڈیا کے اندر نہ پاکستان کے اندر کسی ایک نے رد کیا ہو۔ تو جب ہم نے تو اس کا رد کیا ہے، بات پہلے انہوں نے اٹھائی ہے۔ آپ ہمیں جوتیاں بھی مارتے ہیں، ہمارے رونے پہ بھی پابندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلے اٹھاتا ہے۔ مسئلے تو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھ گئے،
ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, میں ان کو کئی معاملوں میں اپنا استاد سمجھتا ہوں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی ویڈیوز کے ساتھ, لیکن علمی اختلاف اپنی جگہ. میں اب مفتی صاحب کی طرح ان کو جاہل, گمراہ اور اس قسم کے سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا کبھی بھی, نہ ہی میرا ظرف ہے کہ میں ایسی بات کروں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی تو ہم نے ان کے جواب میں بات کی. تو اب یہاں پر بھی یہ الزامی جواب پہ میں پھکی کے طور پر مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کو بتانے لگا ہوں کہ اصل میں ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر کون ہوئے ہیں؟ آپ کے روحانی باپ بہت بڑے عالم دین امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, وہ ناسبیوں اور شیعہ سے متاثر ہو کر انہوں نے غلو کیا ہے اہل سنت کے عقائد کے اندر. اور میں حوالہ دینے لگا ہوں ان کی سب سے مشہور کتاب منہاج السنہ کی, آپ 7ویں جلد پڑھ لیں, صفوں کے صفحے انہوں نے کالے کیے ہیں صرف ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. اور بعض اوقات انہوں نے اس کو کہہ دیا یہ جھوٹی روایت ہے اور وہ حدیث وہ ہے جو حدیث سے متواتر ہے. میرا یہ چیلنج ہے, ابن تیمیہ سے پہلے نہ ابن تیمیہ کے بعد آج تک کسی نے اس حدیث کو ضعیف, کیا اس کو مطلب صحیح حدیث تک بھی نہیں بلکہ متواتر حدیث کہا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے, مسند احمد میں موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. شیخ البانی نے بھی اسے حدیث متواتر کہا اور شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اسے حدیث متواتر. اب حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں کفر ہوتا ہے. تو مبشر احمد ربانی صاحب آپ ذرا جرأت کریں اور اپنے جو روحانی بزرگ ہیں امام ابن تیمیہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں, میرے اصول پہ نہیں, اپنے اصول کے اوپر, جنہوں نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. اب مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب و سنت سے کتنی محبت ہے اور آپ کی کتنی محبت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے. جو آپ باقیوں کہتے ہیں جی لوگ کتاب و سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے, تو اب آپ پہ بھی امتحان آ گیا. ایک اپنا بابا اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے نا, جس نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, انہوں نے منہاج السنہ کے اندر حدیث متواتر